بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے سے 1000 سے زائد افراد مارے گئے۔ اسرائیل میں 3 سالوں کے دوران 5ویں بار عام انتخابات۔ صدر پیوٹن کی کینسر کے ڈاکٹرز کے ایک پینل سے ملاقات۔ مسلمان بھارتی طالبہ نے حجاب کے مخالفین کو منہ چھپانے پر کیسے مجبور کر دیا۔ مریم نواز توشہ خانہ کیس کا خود سامنا کر رہی ہیں جبکہ الزام عمران خان پر لگا رہی ہیں۔ قوم اپنی فوجی قیادت کو چوروں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی، شیخ رشید احمد۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے ساتھ عدالتی مذاق۔ 100 سال کی عمر پانے کا نسخہ آخر ہے کیا؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان میں 6.1 شدت کے زلزلے سے 1000 سے زائد افراد مارے گئے اور 1300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ تباہی صوبہ پکتیکا میں ہوئی، جہاں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ زلزلے کا مرکز خوست شہر سے 27 میل دور تھا اور اس کی گہرائی 31 میل تھی۔ زلزلے کے جھٹکے افغان دارالحکومت کابل میں بھی محسوس کیے گئے۔ حکام نے امدادی ٹیموں سے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ زلزلے سے کچے مکانات گر گئے اور زمین میں دراڑیں پڑ گئیں۔ زلزلے سے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ زلزلہ بھارت کے کچھ علاقوں میں بھی محسوس کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر کے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ صہیونی ریاست میں 3 سال کے دوران 5ویں مرتبہ الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ غیدہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد اتحادی حکومت ایوان میں اکثریت کھو بیٹھی تھی، جس کے بعد نفتالی نے اتحادیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ اس میں ناکام رہے۔ اکثریت کھونے کے بعد نفتالی نے اگلے ہفتے پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد وزیر خارجہ یائر لاپڈ عبوری وزیر اعظم ہوں گے۔ مئی میں خاتون رکن پارلیمنٹ غیدہ کے پارلیمانی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے بعد اسرائیل کی موجودہ اتحادی حکومت کل 120 میں سے صرف 59 ارکان کی حمایت حاصل کر سکی۔ اس سے پہلے بھی ایک رکن پارلیمنٹ اتحادی حکومت سے علیحدگی اختیار کر چکا ہے۔ یوکرین اور روس وہی ملک ہیں جن پر سن 1941 میں ہٹلر نے حملہ کیا تھا۔ چونکہ اس وقت دونوں ممالک ایک ریاست سوویت یونین کا حصہ تھے، اس لیے 22 جون کو دونوں طرف یوم سوگ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم سوگ کی تقریبات کے دوران روسی صدر پیوٹن کے بیمار پڑنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی ماہ سے جاری جنگ میں روس کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے پاس موجود بھاری اسلحہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر 22 جون 1941 کو ہٹلر کی نازی جرمن فورسز نے اس وقت سوویت یونین پر حملہ کیا تھا۔ اسی طرح دونوں ممالک کے پڑوسی بیلاروس میں بھی اسے سوگ کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، کیونکہ بیلاروس بھی اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا۔ ہٹلر کے حملے کے بعد جنگ 1418 روز تک جاری رہی تھی۔ اس دوران ایک اندازے کے مطابق 2,70,00,000 کے قریب سوویت فوجی اور عام شہری مارے گئے تھے۔ روس کے صدر پیوٹن، جن کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین میں خصوصی فوجی آپریشن وہاں سے نازیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے شروع کیا ہے، وہ آج ہٹلر کے حملے کے بعد مرنے والوں کی یادگاروں پر پھول چڑھائیں گے۔ روسی وزارت دفاع نے دستاویزات جاری کی ہیں جن میں وہ بھی شامل ہیں جن میں جرمنی کی جانب سے سوویت فوج پر گرجا گھروں اور قبرستانوں پر بمباری کا الزام لگایا گیا تھا۔ روسی وزارت دفاع کا بیان میں کہنا ہے کہ آج کی طرح 1941 میں بھی نازیوں نے ہماری ریاست کو بدنام کرنے کے لیے اشتعال انگیزی سے کام لیا تھا۔
روسی صدر پیوٹن جو اکتوبر میں 70 سال کے ہو جائیں گے بیمار پڑ گئے ہیں، تاہم اس کی تصدیق ہونا کافی مشکل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر پیوٹن نے سوچی شہر میں ڈاکٹرز کے ایک پینل سے ملاقات کی تھی۔ اس پینل میں کینسر کے ماہر ڈاکٹرز بھی شامل تھے۔ بھارت میں مسلمان طالبات کے حجاب کے استعمال پر پابندیوں کی وجہ سے مختلف ریاستوں میں تنازعات کے باوجود مسلمان طالبان نے ٹاپ کر کے حجاب کو تعلیم میں رکاوٹ سمجھنے والوں کو غلط ثابت کر دیا۔ کرناٹک میں پری یونیورسٹی کے امتحانات میں تقریباً 62% طلبہ پاس ہوئے اور اس بار بھی لڑکیوں نے لڑکوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے دوستو کہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت مسلمان طالبات کے اسکارف کے حوالے سے پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ حجاب طالبات کی ذہنی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان طالبہ الہام نے ٹاپ کر کے حجاب کو تعلیم میں رکاوٹ سمجھنے والوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ پی یو کالج کی طالبہ الہام نے 600 نمبروں میں سے 597 نمبر حاصل کیے۔ الہام کا کہنا ہے کہ میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ 600 میں سے 597 نمبر حاصل کرنے کے بعد میں بہت پرجوش ہوں، یہ رات بھر جاگ کر محنت کرنے کا نتیجہ ہے۔ جبکہ الہام کے والدین کو بھی بیٹی کی کامیابی پر فخر ہے۔ ان کے مطابق وبا کے بعد اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس میں دائر درخواست پر مریم نواز نے نیب کا نیا قانون آنے تک التوا مانگ لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیب کا نیا قانون آج یا کل آ رہا ہے۔ توقع ہے کہ 1-2 دنوں میں نیب کا نیا قانون آ جائے گا۔ نیب کا نیا قانون آنے تک سماعت ملتوی کی جائے۔ دوستو حیرت کی بات ہے کہ مریم نواز توشہ خانہ کیس میں خود بخت رہی ہے، جبکہ الزام وزیر اعظم عمران خان پر لگا رہی ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کا اجلاس کرپٹ اور منی لانڈرنگ کرنے والوں کی سرپرستی میں ہوا۔ قوم اپنی فوجی قیادت کی تصویریں چوروں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ جنہوں نے آرمی کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی وہ ملک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاک آرمی کو گالیاں دینے والے قومی سلامتی کی میٹنگ میں کس منہ سے بیٹھے ہیں؟ مجرموں اور ملزموں کو اقتدار دے کر نیب میں ترمیم کی گئی ہے۔ ہمیں کم چائے پینے، آدھی روٹی کھانے کا مشورہ دینے والے خود اپنے گھروں کی زیبائش کرنے کی اضافی بجٹ لیتے ہیں۔ اتحادی پارٹیوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ نون لیگ کو سیاسی گڑھے میں پھینک کر پیپلز پارٹی خود رفو چکر ہو کر بھاگ چکی ہے۔ صدر جنرل پرویز مشرف کو وطن واپسی پر کن قانونی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جنرل پرویز مشرف کو سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کی طرف سے وطن واپسی کے لیے رابطہ کیا گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی صحت کو لاحق خطرات، علاج اور ادویات کی پاکستان میں عدم دستیابی اور سیکیورٹی چیلنجز کے ذکر کے ساتھ ساتھ اہم قانونی چیلنجز پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف کی خراب صحت کے پیش نظر ان کو وطن واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے چند دن بعد نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ اگر جنرل پرویز مشرف وطن واپس آنا چاہیں تو حکومت انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کرے، جس کے بعد فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ فوج کی جانب سے جنرل مشرف کی واپسی کے بارے میں ان کے خاندان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ جہاں پاکستان میں سوشل میڈیا پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ان بیانات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، وہیں اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر جنرل پرویز مشرف پاکستان واپس آتے ہیں تو انہیں کن قانونی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی شہری کو اپنے ملک واپس آنے سے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن جنرل پرویز مشرف کو وطن واپس آنے کے بعد ان کے خلاف درج ہونے والے زیر التوا مقدمات میں عدالتی کارروائی اور ان کی عدم موجودگی میں دیے گئے عدالتی فیصلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر جنرل پرویز مشرف پر اس وقت 4 مختلف گھٹیا اور فضول مقدمات ہیں، جن میں سے ایک آئین شکنی کا مقدمہ، دوسرا بے نظیر بھٹو کا مقدمہ،
تیسرا 3 نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ٹھوکنے کا مقدمہ، جبکہ چوتھا مقدمہ لال مسجد کے مولوی عبدالرشید کو مارنے کا ہے۔ ان مقدمات میں عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جائیداد ضبط کرنے کے متعلق بھی احکامات جاری کر رکھے ہیں۔ آئین شکنی کے مقدمے میں پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سیٹھ وقار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 17 دسمبر 2019 کو جنرل پرویز مشرف کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت کا فضول حکم سنایا تھا۔ وہ جج جو کہ شاید آج مر چکا ہے، اس نے فیصلے میں کہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف جب بھی وطن واپس آئیں ان کو موت کی سزا دینے کے بعد 3 دن تک ان کی باڈی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ڈی چوک میں لٹکایا جائے۔ دوستو، ہمارے عدالتی فیصلوں کی یہ سنجیدگی ہے، عدالت کو پھر کون سیریس لے گا؟ یہ تو کوئی سوشل میڈیا ٹائپ فیصلہ لگتا ہے۔ بہرحال وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ بااثر حلقوں کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان پر کوئی عدالتی کارروائی نہ ہو اور وہ پاکستان آ کر اپنی بقیہ زندگی کے دن پورے کریں۔ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی جس کا نام کین رکھا گیا اور یہ سن 1903 کی بات ہے۔ کین تاناکا کی وفات 119 سال بعد یعنی اپریل 2022 میں ہوئی اور انہیں باضابطہ طور پر دنیا کی معمر ترین شخصیت قرار دیا گیا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کے معمولات کچھ اس طرح تھے کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتی، ریاضی کے سوالات حل کرتی، بورڈ گیمز کھیلتی، چاکلیٹ کھاتی اور کافی اور سوڈا شوق سے پیتی۔ آخر ان کی دراز عمری کی وجہ کیا ہے اور 100 سال جینے کا نسخہ کیا ہے؟ ویسے تو دوستو ہمارے دین کے مطابق موت کا ایک دن متعین ہے، لیکن جاپان کی سائنس کونسل کی نائب صدر رہنے والی ڈاکٹر ہیرو کوما کہتی ہیں کہ اب 100 سال تک زندہ رہنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ جاپان کی آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے۔ جاپان میں خواتین کی اوسط عمر اب 88 اور مردوں کی اوسط عمر 82 سال ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جاپان کی 29% آبادی کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال ملک کے 86,510 شہری 100 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تھے۔ ڈاکٹر ہیرو کہتی ہیں کہ جاپان میں لوگوں کی لمبی عمر کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک یونیورسل ہیلتھ انشورنس سسٹم ہے۔ ہم نے اسے سن 1960 کی دہائی میں شروع کیا تھا۔ یہاں لوگوں کو صحت کی سہولیات تک آسانی کے ساتھ رسائی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ صحت کے بارے میں شعور رکھتے ہیں اور ان کا طرز زندگی صحت مند ہے۔ وہ کینسر اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرو بتاتی ہیں کہ جاپان کے لوگ کھانے پر توجہ دیتے ہیں، کم چکنائی استعمال کرتے ہیں، مچھلی، سبزیاں اور سبز چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیرو کا کہنا ہے کہ حکومت کی بنیادی توجہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام اور پینشن کے نظام پر رہی ہے۔ جاپان میں ریٹائر ہونے کے بعد لوگ نئی ملازمتیں شروع کر رہے ہیں، وہ اپنا دوسرا کیریئر شروع کر رہے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو وہ اپنی دوسری زندگی شروع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے روٹین برقرار رہتی ہے اور صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے۔ میری خود کی عمر 78 سال ہے اور میں اپنے دوسرے کیریئر سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک طویل عرصے تک یونیورسٹی میں پروفیسر رہی، جبکہ 70 سال کی عمر ہوئی تو میں نے کھیتی باڑی شروع کر دی۔ جب میں چھوٹی تھی تو کاشتکاری کرنا چاہتی تھی، یہ ایک پرانا خواب تھا۔ ڈاکٹر ہیرو بتاتی ہیں کہ جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو وہ 98 برس کی تھیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ 100 سال کی زندگی کافی ہے اور انہیں 100 سال سے زیادہ جینے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ بڑھاپا ایک مرض ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی کوشش کریں، اچھی طرح کھائیں، نہ بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم۔ ہم نے 750 افراد اور ان کے خاندانوں سے بھی مدد لی ہے جنہوں نے 100 سال کی عمر مکمل کی ہے۔ ہم ایسے جینز کی تلاش میں ہیں جن کے ذریعے بڑھاپے کی رفتار کو کم کیا جا سکے۔ ان معلومات کا دوا بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ہماری ٹیم بڑھاپے سے متعلق 3 امکانات پر کام کر رہی ہے۔ ان میں سے پہلے کا مقصد بڑھاپا آنے کے عمل کو سست کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے کو ہم فاؤنٹین آف یوتھ کہتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کو جوان بنانے کے بارے میں ہے۔ تیسری چیز سب سے زیادہ دلچسپ مرحلہ ہے، اس کا نام پیٹر پین ہے۔ ان میں عمر کے بڑھنے کے اثرات کو بالکل روک دینا ہے۔ چائنا کے ماں نشان شہر کے ایک 14 سالہ بچے نے اپنے ہی باپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ بچوں سے مشقت لینے کے قوانین چائلڈ لیبر لاز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس سے گھر کے کام کروا رہا ہے۔ ماں نشان شہر کا یہ 14 سالہ بچہ ہر وقت اپنے اسمارٹ فون میں مگن رہتا تھا، جس کی وجہ سے نہ تو گھر کے کسی کام میں ہاتھ بٹاتا اور نہ ہی اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا تھا۔ جب یہ لڑکا اپنے بڑوں کے سمجھانے پر بھی باز نہ آیا تو اس کے والد نے حکم دیا کہ وہ اپنا اسمارٹ فون ایک طرف رکھ دے اور گھر کے کاموں میں مدد کرے۔ اس حکم پر لڑکے کو شدید غصہ آیا کہ وہ باپ سے نظر بچا کر قریبی ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور وہاں جا کر اپنے ہی والد کے خلاف بچے سے غیر قانونی اور جبری مشقت لینے کی شکایت کر دی۔ ڈیوٹی پر موجود افسر کچھ سمجھ نہ سکا اور لڑکے کو واپس اس کے گھر لے گیا تاکہ صورتحال سے درست طور پر واقف ہو سکے۔ گھر پہنچ کر افسر نے لڑکے کے والد سے بات کی تو اسے یہ سارا واقعہ معلوم ہوا۔ اس پر پولیس آفیسر نے بچے کے والد کو کہا کہ کچھ دیر کے لیے بچے سے فون لے لیا کریں۔ یہ بات اس لڑکے سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ بدتمیزی سے بولا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میرے پاس صرف یہی موبائل فون ہے؟ آپ بالکل بدھو ہیں۔ چائنیز سوشل میڈیا پر کچھ روز پہلے وائرل ہونے والے اس واقعے پر عوامی اکثریت نے اس لڑکے کو نافرمان قرار دیتے ہوئے اس کے والدین پر اعتراض کیا ہے کہ انہیں بچے کے بگڑنے سے پہلے ہی اسے سمجھانا چاہیے تھا۔ اگر بچے نے بدتمیزی کی اور تھانے میں اپنے ہی والد کے خلاف شکایت کر دی تو اس میں بھی والدین کی اپنی ہی لاپرواہی کا دخل ہے۔ جاپان ٹوکیو کے شیبویا اسٹیشن کے سامنے ایک کتے کے تانبے کا مجسمہ نصب ہے۔ پائیدان پر ثابت بیٹھے ہوئے کتے کی نظر اسٹیشن کے ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹکی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ بہت سال پہلے ٹوکیو یونیورسٹی کے شعبہ زرائع کے ایک پروفیسر کے گھر 3 سال کے ایک ڈاگ کے بچے کو لایا گیا۔ پروفیسر اس کو بہت عزیز رکھتے تھے اور یہ بچہ بھی پروفیسر صاحب سے بہت مانوس تھا۔ ہر روز جب پروفیسر صاحب یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلتے تو یہ ڈاگ بھی بلا ناغہ ان کے ساتھ گھر کے قریب ہی واقع ریلوے اسٹیشن تک ان کے ساتھ جاتا۔ شام کو جب پروفیسر صاحب کی واپسی کا وقت ہوتا تو وہ پھر ان کو لینے اسٹیشن پہنچ جاتا۔ کبھی کبھی پروفیسر صاحب کو لوٹنے میں دیر ہو جاتی تو یہ ڈاگ بھی دیر تک اسٹیشن کے سامنے ان کا انتظار کرتا۔ یہ ڈاگ تو ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، لوگ پریشان ہو کر کہتے تھے۔ اسٹیشن پر آتے جاتے مسافر اس پر ناراض ہوتے تھے، مگر ڈاگ جس کا نام ہچیکو تھا ان پر بھونکنے یا انہیں کاٹنے کی بجائے سکون اور خاموشی سے پروفیسر صاحب کے لوٹنے کا انتظار کرتا۔ اسی طرح 1.5 سال گزر گیا، لیکن 21 مئی 1925 کو جب ہچیکو نے پروفیسر صاحب کو اسٹیشن پر الوداع کہا تو پھر پروفیسر صاحب واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ یونیورسٹی میں بیمار ہو کے گر پڑے، سب نے ان کا علاج کروایا مگر ان کو بچایا نہ جا سکا۔ پروفیسر صاحب کی موت ہوگی مگر ہچیکو اس حقیقت سے لا علم تھا۔ شام ہوتے ہی ہچیکو پروفیسر کو لینے اسٹیشن پہنچ جاتا تھا اور رات بھر اسٹیشن پر ان کا انتظار کرتا۔ صبح کو وہ مایوس ہو کر گھر آ جاتا۔ اگلی شام وہ پھر پروفیسر صاحب کو لینے اسٹیشن پہنچ جاتا۔ ہچیکو کی یہ حالت دیکھ کر وہ لوگ جو اس کو برا بھلا کہتے تھے ان کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ ہچیکو بیچارہ تنہا رہ گیا تھا۔ ہر روز وہ اسی طرح پروفیسر صاحب کی راہ تکتا رہتا۔ پروفیسر کا انتظار کرتے کرتے ہچیکو کے 7 سال گزر گئے۔
اور اب اس بات کا تذکرہ اخبارات میں ہونے لگا، لوگ حقیقوں سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ بارش کے دنوں میں اسٹیشن کے لوگ حقیقوں کو وہیں سلا دیتے۔ اسی حالت میں 10 سال گزر گئے، لہذا اسٹیشن اور آس پاس کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا اور اتفاق رائے سے حقیقوں کا ایک تانبے کا مجسمہ اسٹیشن کے سامنے لگا دیا گیا۔ مجسمہ نصب ہونے کے بعد بھی حقیقو پروفیسر کا انتظار کرتا رہا۔ اسی طرح 12 برس گزر گئے، انتظار کرتے کرتے وہ بیچارہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور اور لاغر ہوتا گیا۔ ہر روز کمزور جسم کے ساتھ اسٹیشن جانا اس کے لیے مشکل کام تھا، پھر بھی وہ کسی طرح اسٹیشن جاتا اور مایوس ہو کر واپس آ جاتا۔ کبھی لوٹ کر نہ آنے والے اپنے محبوب پروفیسر کا انتظار کرتے کرتے آخر حقیقوں نے 8 مارچ 1935 کو اپنے مجسمے کے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔